نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جنت کی طرف دوڑنے کا حکم فرمایا. جنت کی طرف جانے اور اس سفر کو طے کرنے کی کیفیت قرآن مجید میں دو الفاظ کے ساتھ امر آیا ہے، حکم آیا ہے، سارعو اور سابقو. مسارعت اور مسابقت کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کو پچھاڑ کر دوڑنا. صرف بھاگنا یا صرف دوڑنا اس کا معنی نہیں کہ تیز چلو یا تیز دوڑو، اب ایک مقابلے میں دوڑو. جو انسان مقابلے میں دوڑتا ہے اس کے پیش نظر صرف یہ بات نہیں ہوتی کہ اسے اپنی منزل پر، اپنے مقام پر جلدی پہنچ جانا ہے، تیزی سے پہنچ جانا ہے. اس کے پیش نظر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ساتھ جتنے لوگ جا رہے ہیں اسی طرف، ان کی منزل بھی وہی ہے، مجھے ان سب سے پہلے پہنچنا ہے، ان کو پچھاڑنا ہے. اور اسی جیتنے پر بڑے انعامات ملتے ہیں. جو جس قدر جلدی پہنچتا ہے اسے اسی قدر بڑا انعام ملتا ہے. لیکن اس میں محنت لگتی ہے، زور لگتا ہے، قوت لگتی ہے، طاقت لگتی ہے، جذبہ، ایک ولولہ، ایک جوش ہوتا ہے. تو جنت کی طرف سفر کرنے کا جو حکم فرمایا گیا وہ ان دو کیفیات کے ساتھ فرمایا گیا کہ ایک مومن اللہ رب العزت کی طرف جا رہا ہے، لا محالہ وہیں جا رہا ہے. جتنی بھی محنت ہے، جتنی بھی کوشش ہے، جتنی بھی تگ و دو ہے، لا محالہ اس کا انجام کیا ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک. جتنی تیری محنت ہے انسان، اللہ رب العزت خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ سامنے اگرچہ کئی اور اہداف رکھے ہوں کہ فلاں مقصد کو حاصل کرنے کی محنت ہے، فلاں چیز کو پانے کے لیے ساری تگ و دو ہے، اور اہداف اپنے ذہن میں متعین کیے ہوئے، کوئی ٹارگٹ بنائے کہ وہاں تک پہنچنا ہے. وہاں تک تم پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے، اس طرف تمہارا سفر کٹے گا یا نہیں کٹے گا، اس بات کا کوئی پتہ نہیں. ایک بات یقینی ہے کہ تم ہر قدم، ہر سانس، ہر لمحہ، ہر منٹ اپنے رب کے قریب ہو رہے ہو، اس کی طرف زیادہ جا رہے ہو. تو جتنی بھی تیری محنت ہے وہ الی ربک، تیرے رب کی طرف ہے. فملاقی، تجھے جا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ملنا ہے. اس سے تو کوئی مفر نہیں بھاگ سکتا. باقی کوئی چیز انسان پا سکتا ہے یا نہیں پا سکتا، کسی اور چیز تک پہنچ سکتا ہے یا نہیں پہنچ سکتا، دنیا کا کوئی مقصد ہے، دین کا کوئی مقصد ہے، ہدف ہے، اس کو حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، سب احتمالی باتیں ہیں، سب شک والی باتیں ہیں کہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. یقینی بات یہ ہے کہ تیرا یہ سفر تجھے تیرے رب کے قریب کر رہا ہے. تو اب خالص ایمان والے کی شان یہ کہ جب اس کو پتا ہے کہ سفر ہے ہی رب کی طرف، اور لا محالہ جو اس کا یقینی انجام ہے وہ یہی ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ملاقات ہونی ہے وہاں جا کے، اور پھر حساب ہونا ہے وہاں جا کے. تو اب وہ اس سفر کی کیفیت کو تبدیل کر لے. اور کس کیفیت کے ساتھ سفر کرے؟ پر میں ساری ہوں، اس طرح ہو کہ یہ سارے لوگ، ساری دنیا، سارے انسان اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی ملاقات کی طرف جا رہے ہیں. میں ان سب سے پہلے پہنچوں، میں ان سب سے تیز پہنچوں، میں ان سب سے آگے پہنچوں، میں ان سب سے زیادہ سامان لے کر اور زیادہ راہ لے کر اللہ رب العزت کے حضور پہنچوں، تاکہ وہاں جا کے جو اگلا مرحلہ ہے کہ ملاقات ہونی ہے وہ ملاقات کامیابی والی ہو جائے.
وہ ملاقات محبت والی ہو جائے، وہ ملاقات عطا والی، اللہ رب العزت کی رضا والی ہو جائے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے، میں ہاں تو اچھا سامان لے کے، یہ لا محالہ ہونا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کیفیت کے ساتھ تو میں دوڑو اپنے رب کی جنت کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف۔ وہ جنت تیار کی گئی ہے، اعدت للمتقین، تقوی والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے، اور یہ سوچ کر چلنے اور یہ سوچ کر اللہ کی طرف آنے والوں کے لیے کہ یہاں آ کر ہر چیز کا حساب دینا ہے، یہاں آ کے سارے کچے چٹے کھلنے، یہاں آ کر زندگی کے ایک ایک لمحے کا کیا کیا، کیا کمایا، کیا خرچ کیا، کیا کھایا، لوگوں کے ساتھ کس طریقے کے برتاؤ کیے، اللہ کے حقوق کس درجے میں ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جو حقوق رکھے کس درجے میں ادا کیے، اللہ رب العزت کی عبادت کے فضائل، بندوں کی جو خدمت ہے اس کے فرائض کس معنی میں ادا کیے، ساری چیزوں کا وہاں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے۔ جو اس خوف اور اس ڈر کے ساتھ زندگی گزار کے، اس کیفیت کے ساتھ زندگی گزار کے، تو میں وہ جنت اصل میں ان کے لیے ہے۔ اب ان کی نشانیاں کیا ہے کہ انسان واقعی زندگی ایسی گزار رہا ہے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ ڈرا ہوا آدمی ہے، یہ تھوڑا خوف زدہ انسان ہے، ڈرا ہوا، اس کو پتہ ہے کہ آگے ایک بڑی کڑی منزل ہے، اس کی طرف جا رہا ہے، تو یہ احتیاط کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس کی نشانیاں کیا ہیں وہ ارشاد فرمائے۔ سب سے پہلی نشانی جو ارشاد فرمائی ہے، وہ متقین کون ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت بنائی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ تعالیٰ ان پر کشادگی کی حالت رکھے، تنگی کی حالت رکھے، ہر حال میں اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں۔ وجہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کے دین میں، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی شریعت میں، اللہ رب العزت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں غور کرتا ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ بات واضح کر کے بتائی گئی کہ اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہے، یعنی ایک سخت آزمائش ہے ان کی، ایک چیز ایسی ہے ہر امت کے لیے جس کے ذریعے اللہ نے ان کی سخت آزمائش کی۔ کسی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سخت احکام جو ہے وہ آزمائش تھے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت آزمائش تھی، کوئی اور چیزیں، اور فرمایا میری امت کا جو فتنہ ہے یہ مال نہیں، اس امت کی جو سب سے بڑی جانچ ہے کہ اس ایک مومن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلاتا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، اور ایمان راسخ ہے یا نہیں، یہ ایمان کی حقیقت کو سمجھا ہوا اور پایا ہوا ہے یا نہیں۔ اس کا فیصلہ سب سے زیادہ کس چیز کے ساتھ ہونا ہے کہ مال سے متعلق اس کا معاملہ کیا ہے، یہ مال کس طرح حاصل کرتا ہے، کس طرح خرچ کرتا ہے، کس طرح اپنے دل کو، کس طرح اس مال سے اپنی ضروریات پوری کرتا ہے لیکن اپنے دل کو اس کی محبت سے بچاتا ہے، کس طرح اس مال کے فتنے سے بچ کے بجائے اس کے کہ خود اس میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد کرتا، وہ اسی مال کو اپنی آخرت کی تعمیر کا سامان بنا لیتا ہے۔ اللہ رب العزت یہی دیکھتا ہے، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا۔ تو یہ ساری حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پوری زندگی میں ساری تعلیمات میں سمجھائی گئی کہ اس امت کے سب سے زیادہ لوگ جس مصیبت کی وجہ سے، جس آفت کی وجہ سے اللہ رب العزت سے دور ہو جائیں گے، اپنے مقصد حیات کو بھول جائیں گے، آخرت کی طرف جو سفر کرنا ہے بھاگ دوڑ کر اور مقابلے کے ساتھ آگے بڑھ کے اس سفر میں غافل ہو جائیں گے، سست پڑ جائیں گے، یہ کیفیت ان کی باقی نہیں رہ سکے گی، یہ اللہ رب العزت کے فرما بردار ہونے کی وجہ بجائے اللہ رب العزت کے باغی ہو جائیں گے، اور اپنی آخرت کو تعمیر کرنے کی بجائے اس کا خسارہ اور نقصان کر بیٹھیں گے، اس کی تخریب کر بیٹھیں گے۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو دنیا میں جو چیز اس امت کے لیے بننے والی وہ مال، یہ بات سمجھائی گئی پوری طرح۔ اب یہی دیکھنا ہے کہ ایک انسان مال کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے۔ یہی مال اس کے حق میں ایسا سانپ ہے جو اس کی دنیا کو بھی برباد کرتا ہے، دنیا کا سکون، دنیا کی راحت، دنیا کا آرام، ہر چیز اس سے چھین لیتا ہے، ایک پاگل کی طرح اسے اپنے پیچھے لگائے پھرتا ہے بس۔ یہی مال وہ سانپ ہے جو قبر میں آ کر سب سے زیادہ اس کو عذاب دے گا، میں وہاں تو سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بڑے گنجے اژدہا سانپ کی شکل میں یہ مال اس پر مسلط ہو جائے گا، اور قیامت تک اس کو ڈستا رہے، قیامت تک ہر وقت اسے تکلیف پہنچائے گا، ہر وقت اسے عذاب دے گا قبر میں۔
یہی مال میدان حشر میں اس کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث ہے. کوئی خیانت کر کے کمائی ہے, اب دل کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور آوازیں دیتا ہوا جا رہا ہے کہ میں اس کی خیانت کا مال ہوں, میں اس کی خیانت کا مال ہوں. بندہ قبر سے نکل کے میدان حشر میں دوڑ رہا ہے اور وہ مال آوازیں لگا لگا کے اسے رسوا کر رہا ہے سب کے سامنے کہ یہ چور آ رہا ہے, اس نے لوگوں کا مال خیانت کے ذریعے دبایا. آگے چل کے معافی ہو جائے, آگے چل کے جہنم سے بچ جائے, حساب کتاب میں اللہ رب العزت معاف فرما دے, شفاعت سے معافی مل جائے. لیکن یہ ذلت تو ہے ہی ہے. یہ مال پکار پکار کے بتا رہا ہوگا کہ یہ چور آ رہا ہے, اس نے لوگوں کا یہ مال, یہ اس کا مال نہیں تھا, یہ اللہ کی مخلوق کا مال تھا, اس نے چرایا تھا, اس نے خیانت کے ذریعے حاصل کیا, پکار پکار کے کہتا ہوا جا رہا. تو قدم قدم لمحہ لمحہ اس کے لیے عذاب بننا. تو ایک مومن جب یہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں اس مال کے بغیر چارہ ہی نہیں, ایک دن کی زندگی نہیں گزر سکتی انسان کی اس مال کے بغیر. اللہ تعالیٰ نے اس مال کا اس طرح محتاج بنا دیا انسان کو, فطرتاً طبعاً ایسا بنا, ایسا پیدا کیا, اس کی ساری ضروریات اسی مال سے بندھی ہوئی ہیں. کوئی انسان دنیا میں ایک دن زندگی گزار سکتا ہے اس مال کے بغیر؟ نہیں گزار سکتا. کوئی اپنی بنیادی ضرورت اس مال کے بغیر پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے, لباس کی ضرورت ہے, مکان کی ضرورت ہے, سر چھپانے کے ٹھکانے کی ضرورت ہے, جس چیز کی بھی ضرورت ہے, کس کے ساتھ پوری کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان اور فتنہ یہی چیز ہے نا کہ اس مال کا محتاج کر کے پیدا کر, اس کو ایک لازمی چیز بنا دیا زندگی کے لیے. اب انسان کے پاس دو راستے ہیں. مال تو آنا ہی آنا اس کے پاس, تھوڑا یا زیادہ, بہرحال آنا ہے. اس کے بعد دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ اس مال کو اپنے اوپر مسلط ہونے دیں, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ خود اس مال پر مسلط ہو جائے, غالب آ جائے, اس کو مغلوب کر لے, خود اس پر غالب آ جائے. اب بس یہ پہلی صورت اگر ہو گئی تو یہ مال اس کے لیے وہی فتنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے ڈرایا تھا کہ بس یہ دنیا بھی برباد کر دے گا اور آخرت بھی برباد کر دے گا. یہ مال کیا ہے ایسے شخص کے لیے؟ فرمایا کہ انما یرید اللہ, اللہ نے چاہا ہے لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا, اللہ تعالیٰ یہ مال کے انبار دے کر انہیں دنیا میں بھی عذاب دے. بظاہر دیکھنے میں بہت نظر آ رہا ہے کہ کروڑوں پتی فلاں, اربوں پتی فلاں, یہ وہ, لیکن دنیا میں بھی اس کے ذریعے اس کو عذاب ہو رہا ہے. ظاہر کا عذاب یہی ہے کہ لوگوں کی گالیاں, اور دل کا عذاب یہ ہے کہ خود اس مال سے نہ نفع اٹھا سکتا ہے, نہ فائدہ اٹھا سکتا ہے, نہ پوری طرح اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے, کچھ نہیں, بس اس کی ہرس اور لالچ میں مرا جا رہا ہے, پاگل ہو رہا ہے. اور آخرت کے عذاب تو قدم قدم پر, موت کے ساتھ ہی بس موت کے لمحے سے یہ مال اس کے لیے عذاب بن گیا. تو فرمایا کہ اللہ ان کو مال دیتا اس لیے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کے ذریعے عذاب دے, وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ, یہی مال ان کو موت کے وقت بھی اللہ سے غافل رکھے, اور پھر یہی مال ان کے لیے آگے کا بھی سارا عذاب بن جائے. اور اگر ایک مسلمان نے دوسری صورت کو اختیار کر لیا کہ وہ اس مال پر غالب آ گیا, اس نے اس پر غلبہ پا لیا, اب اس مال کی مرضی اس مسلمان پر نہیں چلتی, اس مسلمان کی مرضی اس مال پر چلتی ہے, وہ اس پر غالب ہے. کتنا کمانا ہے خود طے کرتا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے خود طے کرتا ہے, کتنا دنیا کے لیے وہ خود طے کرتا ہے, کتنا آخرت کے لیے خود طے کرتا ہے, کتنا اپنا ہے وہ طے کرتا ہے, کتنا اللہ کی دوسری مخلوق کا ہے وہ طے کرتا ہے, کتنا خالص اللہ کا خود طے کرتا ہے, اور پھر اسی کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے. اللہ نے اس کو غلبہ دے دیا اس مال پر, تو اس کے لیے یہ مال کیا ہے؟ تو قرآن میں اس کا نام کیا ہے کہ یہ خیر ہے. وہی مال جس کی جگہ جگہ پر مذمت, وہی مال جس کی جگہ جگہ پر برائی, اور ایک مومن کے لیے اس کو کیا قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مومن کی بہترین سواری یہ جو دوڑ کے جانا ہے جنت کی طرف, بھاگ کے جانا ہے جنت کی طرف, دوسروں کو پچھاڑ کے جانا ہے جنت کی طرف, اور ریس میں گویا جیسے جیت کر جانا ہے جنت کی طرف. اس کی بہترین سواری اگر چاہیے کہ تم اس سواری پر اگر سوار ہو جاؤ, وہ تمہیں دوسروں سے بہت پہلے آگے کر کے پہنچا دے, میں وہ یہی مال ہے. مومن کے لیے بہترین سواری جنت تک پہنچانا وہی چیز ہے, وہی روپیہ, وہی سونا, وہی چاندی, وہی مال کسی بھی شکل میں. وہ ایک کے حق میں وبال ہے, دوسرے کے حق میں وہ خیر ہے.
ایک کے لیے وہ غفلت کا سامان ہے، دوسرے کے حق میں وہ تیز رفتار سواری، ایک کے حق میں وہ دنیا کا بھی عذاب، قبر کا بھی عذاب، حشر کا بھی عذاب، آگے حساب کتاب کی ہر مصیبت اسی مال کے ساتھ متعلق ہے۔ دوسرے شخص کے لیے وہ دنیا میں بھی راحت اور عزت، قبر میں بھی وہ راحت اور سکون، اور میدان حشر میں بھی اس کے لیے عزت کا باعث، اور اللہ رب العزت کے حساب میں بہت بڑا وزنی عمل بن کے تلنے والا اس کا وہ عمل، جنت کا بہترین اور اونچا درجہ، وہی کا وہی مال ہے، اس کی شکل بھی وہی، اس کی حالت بھی وہی۔ فرق صرف کس چیز کا ہے کہ ایک مومن اس مال پر غالب ہے یا مغلوب ہے، بس اس چیز کا فرق ہے۔ اس لڑائی میں اگر مومن جیت گیا ہے تو اس نے اس کو اپنے حق میں خیر بنا لیا، وہ اس نے یہ گھوڑا گویا اس کے منہ میں لگام ڈال کے اپنی مرضی سے اس کو قابو کر لیا، اب وہ اس پر آخرت کی طرف سفر طے کرتا ہے۔ اور دوسرے شخص کے حق میں یہ وہ منہ زور سواری ہے جو اپنی مرضی سے اس کو لے کے جا رہی ہے کہ کہاں جا کے گرانا ہے، کہاں جا کے پھینکنا ہے۔ بندہ کبھی گھوڑے پہ بیٹھ جاتا ہے، گھوڑا اس کے قابو نہیں آ رہا ہوتا، وہ اس کو ادھر موڑ رہا ہے، گھوڑا ادھر جا رہا ہے، تو اس گھوڑے نے آخر میں کرنا کیا ہوتا ہے جو گھوڑا بے قابو ہو جائے؟ اس نے جا کے سوار کو گرانا ہوتا ہے زمین پر، کہیں نہ اونھے منہ گراتا ہے، جا کے چوٹ لگاتا ہے، کہیں نہ کہیں مارتا ہے جا کے ضرور۔ اور جو قابو کر کے بیٹھا ہوا اس کو پتا ہے کہ کہاں موڑنا ہے، کہاں روکنا ہے، کہاں بھگانا ہے، کہاں، وہ اس سے ذریعے دوسروں سے تیز اپنی منزل پر جا کے پہنچتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک سواری دی ہے۔ تو سب سے پہلی صفت اس مومن کی جو بیان کی گئی کہ جو جنت کا مستحق ہے اللہ رب العزت کے لیے، کہ اس کے لیے اللہ نے جنت بنائی، اعدت للمتقین، جن کے لیے یہ جنت بنائی گئی، میں اس کی پہلی صفت کیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو حال بھی ہے، کم مال ہے زیادہ مال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں اس مال پر غالب رہنا ہے، اس کا وہ حصہ اصل میں ہمارا ہے، ہماری ذات کا اس میں سے وہ کچھ ہے جو ہم نے اللہ کے لیے خرچ کیا، اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجا، اصل میں اس مال میں ہمارا حصہ صرف اتنا ہی ہے۔ تو وہ اس مال کو اپنی ذات کے لیے قیمتی بناتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اگر بہت زیادہ ہوتا تو میں کرتا، کم ہے تو میں کس طرح کروں، اس فکر میں وہ نہیں رہتا، مبتلا نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا، تم یہ بتاؤ تم میں کون کون آدمی ہیں جس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہے؟ تو انہوں نے کہا رسول اللہ کوئی بھی نہیں، اس لیے کہ ہر انسان کو اپنا مال پسند ہوتا ہے نا، کہ میرے پاس زیادہ، میرے وارث کے پاس زیادہ، اس سے مجھے کیا فائدہ ہے، میرا اپنا مال زیادہ ہونا چاہیے۔ ہر آدمی یہی پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہو۔ تو فرمایا کہ تمہارے مال میں تمہارا جو حصہ ہے، اللہ نے جو تمہیں مال دیا، جو تمہارا اپنا مال ہے، وہ صرف 3 ہے، صرف 3۔ ما اکلت فافنیت، جو تم نے کھا لیا، یہ بالیقین تم نے ہی کھایا، کسی اور کے کام نہیں آیا۔ وما لبست فابلیت، جو تم نے پہنا پرانا کر دیا، لباس پہنا، جوتا پہنا، اپنی زیب و زینت کا سامان کیا، تو یہ بالیقین تم نے خود استعمال کیا۔ وما تصدقت فامضیت، اور جو تم نے اللہ کے لیے دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، امر کر لیا اپنے لیے، یہ مال تو اب کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ باقی تمہارا اپنا مال جو آج تمہارا کہلا رہا ہے، تمہارا اثاثہ ہے، تمہاری دولت ہے، تمہاری طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے وارث کا ہے، کیونکہ تم نے چھوڑ جانا ہے دنیا میں، یہ تم دوسروں کے لیے جمع کر رہے، اپنے لیے نہیں جمع کر رہے۔ تمہارا اپنا مال صرف یہ 3 چیزیں۔ اب ان 3 میں بھی دیکھو، جو کھایا اس کا بھی حساب، جو پہنا اس کا بھی حساب، صرف اور صرف جو خالص فائدے کا مال ہے، جس کا آگے چل کے حساب دینے کی بجائے حساب لینا ہے، یہ جو تمہارا اپنا مال ہے، اس میں بھی اب 2 حصے وہ ہیں جس کا جا کے حساب دینا ہے اللہ کو، کہ یا اللہ یہ جو میں نے کھایا تھا یہ کہاں سے کمایا تھا، حلال کمایا تھا یا نہیں، اپنے حق سے حاصل کیا تھا یا نہیں، اور پھر یہ کھا کے آپ کی عبادت پر اس قوت کو صرف کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ خود ایک سختی کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے فاقے میں تھے، اور اتنا شدید فاقہ تھا کہ چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار ظاہر ہو گئے بالکل، یعنی جو دیکھتا تھا اس کو پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ وقت ہو گیا کچھ نہیں کہا، جیسے رنگ زرد پڑ جاتا ہے اس طرح۔ اسی حالت میں دونوں یار آئے تو دونوں کی یہی حالت، ان کے چہروں پر بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طویل وقت سے بھوکے، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہیں۔ اب تینوں نکلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے رزق دے چلتے ہیں۔
ایک صحابی کے باغ کے قریب سے گزر رہے، انہوں نے تینوں کی چہرے دیکھے تو وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ فاقے سے دن۔ انہوں نے فوراً آئے، کہا یا رسول اللہ اندر میرے باغ میں تشریف لائے، مجھے عزت بخشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیٹھے جا کے، تو انہوں نے کہا کہ میں بس بکری کا ایک بچہ ذبح کر کے آپ کے لیے کھانا پکاتا ہوں، تھوڑی دیر انتظار فرمائیں۔ اور اتنی دیر جو کھانے کا انتظار ہے کہ وہ بھی فارغ نہ بیٹھے رہیں، کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ اتنی شدید بھوک کی حالت میں، تو جلدی سے کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی، ایک شاخ توڑی، اس پہ کچھ پکی کچھ کچی تازہ تازہ کھجوریں لگی ہوئی تھی، وہ لا کے رکھ دیا کہ اس وقت تک یہ تناول فرمائے، نوش فرمائے۔ ساتھ کنویں سے ایک پانی کا ڈول نکالا، صاف ستھرے برتن میں وہ پانی لا کے وہ رکھ دیا کہ اتنی دیر یہ تناول فرمائے، میں کھانا تیار کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک دو دانے اٹھائے، وہ کھائے اور پانی پیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی کھانے والے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، تمرۃ طیبۃ وماء عذب، میٹھی کھجور، ٹھنڈا پانی۔ فرمایا عمر یہ اللہ کی وہ نعمتیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھجور کا دانہ ایسے منہ کی طرف لے جا رہے تو ان کا ہاتھ ٹھہر گیا وہیں پہ۔ کہا یا رسول اللہ، ایک آدمی اتنے وقت سے بھوکا، اتنے وقت سے پیاسا ہے، اور کوئی ایسی بہت بڑی چیز اس کو نہیں ملی، یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے جو ہمارے یہاں شمار ہوتی ہے، کھجور اور پانی، وہ ایک ادنا ترین درجے کا رزق اس کو ملا، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بھی ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے۔ حضور نے میں واللہ یا عمر، خدا کی قسم ہے عمر، اس کا حساب دینا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھاتے ہوئے بھی رو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو اس میں بھی حساب ہے، اس کا حساب دینا ہے جا کے۔ لیکن ایک حصہ وہ ہے اس مال کا جس کا حساب لینا ہے جا کے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کیا محفوظ کیا، ما تصدقت فامضیت، وہ اب ایسا پکا محفوظ ہو گیا، ایسی جگہ پر محفوظ ہو گیا کہ نہ چوری ہو سکتا ہے، نہ ضائع ہو سکتا ہے، نہ کم ہو سکتا ہے، اور وہ وہاں پر مسلسل بڑھ رہا ہے، مسلسل بڑھ رہا ہے، اس کی بڑھوتری جاری، اس میں ترقی ہو رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو جب جا کے اس کا حساب لینا ہے تو جتنا دیا ہے وہ اس سے اضعاف مضاعف ہزاروں گنا آگے بڑھا ہوا ہے جا کے، تو میں تمہارا مال اتنا ہی تھا اس میں سے۔ اب وہ سمجھدار آدمی جس نے یہ کام کر لیا کہ اس نے وہاں اس اصل اکاؤنٹ میں محفوظ کیا ہوا ہے زیادہ، کہ جس کا جا کے حساب لینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرمایا، یہ جو تم دیتے ہو اللہ کے لیے، یہ ایسے نہیں پڑا رہتا کہ جیسا تم نے دیا ویسے جا کے رکھ دیا، پر میں تم یہ اللہ رب العزت کی خاطر جو صدقہ کرتے ہو، اللہ رب العزت تمہارے اس مال کو ایسے پالتے ہیں جیسے تمہارے ہاں کوئی گائے کا، بھینس کا، بکری کا، اونٹ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو تم اسے پالتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو، اس کے جو ہے وہ خیال کرتے ہو تاکہ وہ جلدی جلدی بڑا ہو، تمہارے کام آئے۔ میں اللہ تعالیٰ تمہارے اس مال کو اس طرح پالتے ہیں، حتیٰ تکون کامثال الجبال، یہاں تک کہ وہ جو تھوڑا سا مال تم نے دیا، اللہ رب العزت اس کو پہاڑوں سے بھی بڑا کر دیتے، پال پال کے پالتے پوچھتے اس کو بڑا کرتے۔ تو تم وہ تھوڑا سا دے کے جب اللہ رب العزت کے حضور جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس صدقہ کو پال کے اتنا بڑا پہاڑوں جیسا بنایا، وہ تمہارے وہاں پہ جا کے کام آئے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ينفقون فی السراء والضراء، جو بھی حالت ہے ہر حال میں اس مال میں اس چیز کو یاد رکھو کہ اگر یہ وہاں جا کر ہمارے لیے اس میں سے کچھ بھی محفوظ نہ ہوا تو یہ مال بربادی بربادی، تباہی تباہی ہے۔ اب انسان اس چیز کی وجہ سے رکا رہتا ہے کہ فی الوقت تو میرے پاس نہیں، کم ہے، تو اس حسرت میں اور اس نیت اور اس ارادے میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت دیں گے جب تو پھر میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اس چیز سے بھی ڈرا ہے، اور میں یہ نہ کروں۔ قرآن مجید میں ایک عبرتناک واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کرنا ہے، اس لیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں صدقہ کا حکم فرمایا، اس مال کو آگے بھیجنے کا حکم فرمایا، اس کی کوئی مقدار مسلمان پر متعین نہیں فرمائی کہ تم اتنا بھیجو گے تو پھر یہ تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ کوئی ایک حصہ، کوئی ایک مقدار متعین کر دی کہ ہاں اتنے ہزار ہو گئے یا اتنے لاکھ ہو گئے تو بس اس کے بدلے میں جنت بنے گی، اس کے بدلے میں آخرت تعمیر ہوگی، اس کے بدلے میں گناہ معاف ہوں گے، یہ پھر تلنے قابل ہوگا، ورنہ نہیں، میں نہیں، بس ایک مطلق ترغیب ہے۔ تو جو انسان جس وقت میں جتنا کر سکتا ہے اتنا کرے۔
حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے کانوں سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے ترغیب ارشاد فرما رہے تھے حضرات صحابہ کرام کو، فرماتے تھے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگر تم کھجور کا آدھا حصہ بھی، ایک دانہ کھجور وہ بھی پورا نہیں، اس کو بھی توڑ کر اللہ کے لیے دے سکتے ہو، وہ بھی دے کے اپنے لیے جہنم کی آگ بجھا لو، جہنم سے بچ جاؤ اس کے ذریعے۔ ایک مسلمان ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت ہے، وہ اس میں نہ رہے کہ اللہ مجھے کھجور کا درخت دے گا تو پھر میں صدقہ کروں گا، نہیں، وہ یہ جو آدھی کھجور اس کی اپنی ضرورت ہے کہ اس نے کھانی، آدھی کھا کے باقی آدھی دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بنا دے گا، اس کو بھی پال دیں گے اس کے، کیونکہ یہ اس وقت میں اتنا ہی دے سکتے۔ یہ دیکھو حضرات صحابہ کرام، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے، ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو جاتے اور ترغیب چل رہی کہ بھئی مال دو، اتنا بڑا لشکر جانا، اتنے بڑے انفاق کی ضرورت، اب ہر کوئی لا کے دے۔ تو صحابہ کرام میں دونوں طرح کے لوگ تھے، جن کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا تھا وہ زیادہ لے، کچھ ایسے تھے فرمایا والذین لا یجدون الا جہدہم، جن کے پاس سوائے اس وقت کی ہوئی مشقت محنت، جیسے ایک دہاڑی دار مزدور ہوتا ہے، اس بیچارے پاس کچھ نہیں، جا کے محنت کرے گا تو اجرت ملے گی، کام کرے گا تو اس کے بدلے میں کچھ ملے گا، اس کے علاوہ اس کا کچھ بھی نہیں، بالکل خالی ہے۔ تو ایسے بھی تھے تو وہ جا کے یہی کرتے تھے، کسی نے کسی کے باغ میں جا کے ملازمت کر لی، کسی نے کسی کا کوئی اور کام، کوئی منڈی میں چلا گیا، بازار میں چلا گیا، کہ کوئی تھوڑی دیر کا کام مل جائے جس کے بدلے میں چند دانے، چند سکے، کوئی بھی چیز مل جائے تو میں اللہ کے لیے جا کے رکھ دوں۔ تو دیکھو اللہ نے جہاں ان کو نہیں بھلایا، قرآن مجید میں ان کا ذکر فراموش نہیں کیا، جنہوں نے اپنے گھروں کا سارا مال لا کے ساری تجارتیں قربان کر دی، اللہ نے ان کا بھی ساتھ ذکر فرمایا کہ وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے، کیونکہ اللہ نے کوئی مقدار تو نہیں رکھی۔ اور بچا اوقات یہ فقر کی حالت میں صدقہ کرنے والا شخص بڑھ جاتا ہے لاکھوں کروڑوں دینے والے سے، اس لیے کہ وہ اپنے مال کی نسبت سے اگر اوسط نکالو تو اس شخص کی نسبت زیادہ دے رہا ہوتا ہے جس نے اپنے مال سے کروڑوں روپے نکالے۔ ایک آدمی اربوں روپے رکھتا ہے، اس میں سے کروڑوں خرچ کرتا ہے، وہ چند فیصد بنتے ہیں، 2 یا 3% دیتا ہے مثال کے طور پہ اللہ کی راہ۔ ایک آدمی کے پاس ہے ہی 100 روپے یا 10 روپے، اس میں سے 100 میں سے 10 دے دیتا ہے، تو اس نے 10% دیا، یہ اللہ کے یہاں بڑھ جاتا ہے اپنے اخلاص کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کی گنتی کو نہیں دیکھتے کہ کروڑ کس کا ہے، اللہ کے یہاں کروڑ ارب کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں گنتی کا کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا یہ بات، اور جو انسان اس میں رہے کہ بہت آئے گا تو پھر بہت کروں گا، اب جو بس اپنی ضرورت کا ہے تو نہیں کر سکتا، اسے آخرت تعمیر نہیں ہو سکتی، آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا جا سکتا۔ قرآن مجید میں ڈرایا ایک شخص کا واقعہ سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو ترغیب ارشاد فرمائے تھے، ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ نادار ہوں، کچھ بھی نہیں میرے پاس دینے کے لیے، اور میں یہ سنتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے اتنے فضائل بیان فرمائے، تو میرا بھی بہت دل کرتا ہے کہ میں خرچ کروں، آپ میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے بہت زیادہ مال دے دے، میں پھر بہت زیادہ خرچ کیا کروں۔ حضور نے فرمایا تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے تم اسی میں سے جو خرچ کر سکتے ہو اللہ کو دے دو، زیادہ نہ مانگو اللہ تعالیٰ سے، بہتر یہ ہے تمہارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ نہیں مانگ رہے، اور انہوں نے اپنی رضا کوئی زیادہ مقدار کے ساتھ نہیں باندھ کے رکھی ہوئی، تو تم اسی میں جو کر سکتے ہو کرو۔ اور اگر بالفرض تم مال نہیں دے سکتے، اللہ رب العزت نے اور طریقے رکھے صدقہ کے، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر مال نہیں دے سکتا وہ بھی صدقہ کرے، وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دیا کرے۔ صدقہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کو نفع ہی پہنچانا ہے نا، تو نہیں دے سکتا ایک شخص، مال نہیں ہے اس کے پاس، وہ اچھی بات پہنچا دے، یہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ اور کتنے طریقے ارشاد فرمائے، ساری چیزیں، اس نے کہا نہیں بس آپ میرے لیے دعا کریں، میرے پاس بہت مال ہوگا میں بہت خرچ کروں گا، بس میرے دل میں بڑی بڑی تمنائیں اور بڑی بڑی آرزویں۔ حضور پھر اس کو سمجھاتے رہے وہ اپنی ضد پہ، تو پھر میں اچھا بتاؤ پھر کون سا مال چاہیے تھا؟ اس نے کہا کہ بکریاں ہوں بہت زیادہ، چروائے لوگ تھے تو ان کے ہاں سب سے عزت والا مال یہی شمار ہوتا تھا۔ تو حضور نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسے اچانک لگنے لگا جیسے اس کی بکریاں زمین سے اگتی ہیں۔ مدینہ منورہ شہر کے اندر جگہ تنگ پڑ گئی، قریب جو چراگاہ تھی غابہ کی وہاں چلا گیا، تھوڑے عرصے میں وہ بھی تنگ پڑ گئی اس کی بکریوں کے لیے، تو مدینہ منورہ سے ذرا دور جا کے جنگل میں دور دراز جگہ پہ مقیم ہو گیا تاکہ کھلا صحرا ہو، بڑی جگہ ہو تو میری بکریاں آسانی سے چر سکے، اتنی زیادہ ہو گئی۔ اب پہلا سال گزرا تو
اب زکوٰۃ تو فرض ہے، باقی صدقہ تو اللہ رب العزت نے سارا اختیاری رکھا ہے نا. زکوٰۃ فرض ہے اور اس کی مقدار بھی متعین. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عامل بھیجا کہ جا کے اس کی بکریوں کا حساب کر کے جتنی زکوٰۃ اللہ کا حق بنتا ہے وہ اس سے لے کے آؤ. وہ صحابی گئے، جا کے اس کو بتایا کہ تمہاری بکریاں گنواؤ کتنی ہے گنتی، اور پھر اس گنتی کے حساب سے اتنی اتنی بکریاں تم نے نکال کے زکوٰۃ کے طور پر دینی ہے. تو بڑا سے غصے والا اور عجیب سا بیزاری کا منہ بنا کے کہنے لگا کہ ابھی مال آنا شروع ہوا اور ابھی جرمانے لگنا شروع ہو. تو وہ صحابی تھے، ان کو غیرت آئی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس طرح کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تمہاری زکوٰۃ لینی نہیں، واپس ہونے لگے. ابھی سے خیال ہوا کہ یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، تو پیر کی منت ہے، سماجت ہے کہ لے جاؤ زکوٰۃ. انہوں نے کہا نہیں، تم نے ایسی بات کہی، میں نہیں لوں. واپس آ گئے. یہ پیچھے پیچھے اپنی بکریوں کی زکوٰۃ نکال کے آیا. وہ صحابی پہلے آئے، انہوں نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ رسول اللہ، اس کو جب میں نے جا کے آپ کا پیغام دیا تھا اس نے آگے سے مجھے یوں کہا. تو اب وہ خود آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے مال کی زکوٰۃ بھی نہیں لیں. حالانکہ یہ تو فرض تھا، دینا ہی دینا تھا. تم نے یہ مال مانگا اس لیے تھا کہ تم اللہ کے لیے نفل صدقات کرو گے بہت زیادہ، اور اب جب فرض کی بات آئی تو اس پر بھی تم نے منہ بنایا ہم نہیں لیں گے، لے جاؤ واپس. منت کرتا رہا، سماجت کر لا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لی. حضور دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت آئی. 2 سال ان کی خدمت میں آ کے حاضر ہوتا رہا کہ آپ جو زکوٰۃ لے لیں. کا حضور نے نہیں لی، ہم بھی نہیں لیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پورا دور خلافت ہر سال آتا آ کے منت کرتا ہو، مادے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لی، حضرت ابوبکر نے نہیں لی، میں بھی نہیں لوں گا، واپس کر دیتے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مہر لگی کہ نفل صدقات کی کیا توفیق ہوتی، وہ کیا قبول ہوتے، زکوٰۃ بھی قبول نہ ہو رہی جو فرض تھا اللہ کی طرف. اس لیے فرمایا کہ اس میں مت رہو کہ بہت زیادہ ہو، اتنا ہو، فلاں جیسا ہو، فلاں جیسا. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دے دے گا، اسی قدر زیادہ ضروریات تم پر طاری ہو جائیں گی، اسی قدر زیادہ دل میں بخل آ جائے گا، اسی قدر اس مال کی حرص بڑھ جائے گی، اسی قدر تمہارے اندر لالچ بڑھ جائے گا. تم نہیں کرو گے، ہو اللہ رب العزت کے ساتھ وفاداری نہیں نبھا سکو گے. اس لیے کیا ہے کہ بس جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اگر تم ایک کٹا ہوا کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ رب العزت کو دے سکتے ہو وہ دے دیا کرو. اللہ رب العزت کیا تمہارا وہ مال قبول ہو جائے تو اب یہ تمہارا مال تمہارے لیے وہاں پر محفوظ ہو رہا ہے جہاں جا کر تم اس کا حساب لو گے، اور اس کے بدلے تم اللہ رب العزت سے بڑے بڑے انعام پاؤ گے. اور ان لوگوں میں ہونے کی پہلی شرط تم پوری کرو گے جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت بنائی. الذین ينفقون فی السراء والضراء، ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کرتے، ہر حال میں بیچتے. انہوں نے اس مال میں ایک مال پر غالب آ گئے، وہ اس میں اپنا حق سمجھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے مومن کی جو سب سے اول درجے کا مومن ہے وہ اس کی حالت یہی بیان فرمائی، اس کی صفت یہ بیان فرمائی. میں اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو مال دیا، اور اس مال پر اللہ نے اس کو غالب فرما دیا. فسلطہ اللہ علی مالہ، اللہ رب العزت نے اس کو مال پر مسلط کر دیا. مال اس پر مسلط نہیں ہے، یہ مسلمان اس مال پر مسلط ہو گیا. اب وہ اس مال کو اللہ رب العزت کی رضا کے کاموں میں جیسے اپنی مرضی سے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جیسے اپنی مرضی سے چاہتا ہے. دیکھو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے آئے تو 2 درہم تھے ان کے پاس، صرف 2 درہم. اور وہ جو صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ساتھ ان کی جو ہے وہ مواخات قائم فرمائی، بھائی بنائے، انہوں نے پیشکش کی کہ آپ میرا آدھا باغ لے لیجئے، فلاں فلاں تقسیم کر لیتے. انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، مجھے بس بازار کا راستہ دکھا، مدینہ منورہ کا بازار کہاں ہے. وہ گئے اور اسی 2 درہم سے جا کے کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی، یعنی ہجرت کے یوں سمجھو 8-10 سال کے اندر ہی اتنا زیادہ ان کو مالدار کر دیا اسی تجارت سے کہ جب یہ غزوہ تبوک کا موقع آیا تو 4000 دینار سونے کے سکے 4000 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے رکھے، اسی سے ان کو بڑھے. لیکن دیکھو ایک آدمی کس قدر غالب ہے اپنے مال پر کہ اتنے تھوڑے وقت میں اس کو اتنا زیادہ کما لیا، اور پھر جب اللہ کے لیے دینے گئے تو اس کو کوئی نہیں کہ میں نے 8 سال محنت کی، کتنی مشقت سے میں نے یہ سارا مال بنایا، اب یہ سارا کا سارا مجھ سے چلا جائے گا، نہیں لا کے جتنا بھی جمع لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. یہ ہے وہ آدمی جس کو اللہ نے اس کے مال پر مسلط فرما دیا، یہ مال کے ساتھ اپنی مرضی کر رہا ہے.
اس میں سے اس کو کیا کرنا ہے، کس وقت میں اللہ رب العزت کے لیے اس کو دینا ہے، کس وقت میں سے اپنی آخرت بنانی ہے، کتنا حصہ اس کا وہ ہے جو خالصتاً اپنی ذات پر خرچ کرنا ہے، خالصتاً، اور اپنی ذات پر خالص خرچ یہی ہے کہ یہ ہم نے اللہ کے لیے بھیجا، یہ بس آخرت میں ہمارے لیے محفوظ ہے، یہ کسی کے پاس نہیں جائے گا، یہ خالص ہمارا اپنا ہے، اس میں کسی دوسرے کی کوئی شراکت نہیں ہے، کوئی حصے داری نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کو نہیں پا سکتا، کوئی دوسرا اس سے کچھ نہیں کرتا، یہ خالص اللہ رب العزت کے ہمارا اپنا ہے، تو اپنی مرضی سے کتنا وہاں بھیجنا ہے بھیجنا، خود اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے، طے کرتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے دیکھ کے روتا نہیں رہتا کہ اس میں جب کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، یا آگے کے لیے اس کو ٹالتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں صدقہ کرو اس وقت میں وَأَنْتَ صَحِيحٌ یا أَنْتَ شَحِيحٌ، فرمایا کہ تمہیں خود اس مال کا لالچ ہے، اس وقت میں تمہیں خود اس مال کی ضرورت ہے، اس وقت میں اس مال کی حاجت ہے، اس وقت میں دو، اور ایسے دو کہ اس دینے میں تمہیں یہ خطرہ ہو کہ میں اگر دوں گا میں خود فقیر ہو جاؤں گا، میرے پاس خود نہیں رہے گا، تخشى الفقر، اس حال میں دو کہ میری اپنی ضروریات میں کمی ہو جائے گی، قلت آ جائے گی، میں اپنے فلاں اہداف پورے نہیں کر سکوں گا، فلاں کام نہیں پا سکوں گا، اس وقت میں دو، یہ تمہارا صدقہ ہے۔ اس وقت میں دینے کو نہیں فرمایا، اس وقت میں نہیں جب تمہارا سانس تمہارے حلق میں آ کے اوپر پھنس گیا، اب موت کا وقت ہے قریب، اس وقت میں بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے فلاں کو دیا، یہ میں نے فلاں کو دیا، یہ میں نے فلاں کو دیا، اب خود کرنے کا نہیں ہے تو فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، اس وقت میں کیا ہے دینا؟ میں اس وقت میں دو جب تم خود اس کے محتاج ہو، اس وقت میں اس پہ اپنا غلبہ دکھاؤ نا، اپنی طاقت اور اپنا زور دکھاؤ کہ یہ مال تم سے نہیں جیت گیا، تم اس مال پر جیت گئے، اور میں ابھی یہ تمہاری اس کے ذریعے آخرت تعمیر ہو رہی ہے، تو یہ مال فائدہ ہی فائدہ ہے، خیر ہی خیر ہے ایک مسلمان کی، ایک تیز ترین سواری، ایک بہترین سواری اس مسلمان کے لیے یہ چیز بن رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ترغیب یہی ہے، اور یہی بات سمجھائی، دیکھو ایک مسلمان سے اعمال میں جو کمیاں کوتاہیاں دنیا میں ہوتی ہیں، بشرطے کہ ان کمیوں کا تعلق دوسرے مسلمانوں کے حقوق سے نہ ہو، تو ان کمیوں کوتاہیوں کا سب سے بڑا کفارہ ایک مسلمان کے لیے اس دنیا میں وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اس کے ذریعے اس کے اعمال میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے، کمی رہ جاتی ہے اور اس کو پورا نہیں کر پاتا، اللہ رب العزت اس کے ذریعے وہ پوری فرما دیتے، تو اس کے حساب کتاب سے وہ نکل جائے گا، بچ جائے گا، کیونکہ یہ عمل اللہ رب العزت کے خود اتنا قیمتی بن جاتا ہے، اتنا بھاری اور وزنی بن جاتا ہے کہ یہ اس کی ان غلطیوں کا، گناہوں کا بہترین کفارہ بن جائے گا۔ جگہ جگہ پہ یہ بات سمجھائی گئی، جگہ جگہ۔ حضرات صحابہ کرام میں سے کسی سے جب کوئی ایسی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وعید آ گئی، سختی کا معاملہ ہو گیا، جیسے غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے، اس سے پہلے غزوہ احد میں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، جب ان کی معافی کا اعلان ہوا، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کام کیا؟ اپنا مال لے کے آئے کہ یہ قبول فرما لیجیے تھا، کہ توبہ تو کر لی اس پر، اللہ رب العزت کے حضور رو لیے اس پر، لیکن پھر بھی اس کا کوئی اثر باقی نہ رہے، تو ان کے ہاں اس کا بہترین ذریعہ یہی تھا، وہ اس کو اپنے لیے ایک بہترین کفارہ سمجھتے تھے کہ اب اللہ رب العزت اس کے بدلے میں ہم سے ہمارا مال قبول فرما رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی اس طرح آئے تو لے لیا کریں، اس لیے کہ ان کے دلوں کو اس سے سکون ہو جائے گا، ان کے دلوں کو اس سے اطمینان ہو جائے گا کہ اس غلطی کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ایک نیکی کی توفیق عطا فرما دی، اب اس غلطی کا انشاءاللہ ہماری زندگی پر، ہماری دنیا پر، ہماری آخرت پر کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ تو ایک مسلمان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو کمیاں ہو جاتی ہیں، اس کا بھی بہترین کفارہ اللہ رب العزت نے اسی مال کو بنایا۔ تو مسلمان کی کامیابی اسی چیز میں، اللہ رب العزت نے جس وقت میں جس قدر مال دیا وہ اس پر مسلط ہو جائے، وہ اس پر غالب آ جائے، اور اس میں بہت سارا حصہ اپنی ذات کے لیے، خالص اپنے فائدے کے لیے مختص کر لے، قبل اس کے کہ یہ دوسرے لوگوں کی ملکیت میں چلے، قبل اس کے کہ یہ مال دوسرے لوگوں کا رزق بن جائے، قبل اس کے کہ یہ اثاثہ جو آج ہمارا کہلا رہا ہے کل کو کسی اور کا اثاثہ کہلائے، یہ گھر جو آج ہمارا ہے کل کو یہ فلاں دوسرے آدمی کا گھر ہے، آج ہمارا جو کاروبار ہے کل کو یہ کسی اور آدمی کا کاروبار ہے، آج ہمارے پاس جو پیسے کہیں جمع پڑے ہوئے کل کو جب دنیا سے چلے جائیں گے یہ کسی اور کی ملکیت ہو جائیں گے، کسی اور کی طرف منسوب ہو جائیں گے۔ اس وقت سے پہلے اس میں سے جس شخص نے بھی عقل مندی کی، سمجھداری کی کہ اپنا حصہ آخرت کا اپنے پاس محفوظ کر لے، اس مال کو خالص اپنا بنا لیا، بس وہ اس مال کے ذریعے وہ یہ جنت کی طرف دوڑنے کی اپنی پہلی شرط پوری کر کے چلائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اموال پر اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ایمان والا غلبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔